مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گا کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو جائے گی. واقعہ یہ ہے کہ یمن کے علاقے میں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی رہتے تھے. ان کا اصل نام عبداللہ بن ثوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی وہاں پہنچے، ان کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کرنا شروع کر دیا. اسی دوران یمن کے علاقے میں اسود عنسی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اپنے دربار میں بلا لیا. اپنے دربار پر میں بلا کر اپنے اوپر ایمان لانے پہ مجبور کیا. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا. جب انکار کیا تو ابو مسلم خولانی نے کہا، ابو مسلم خولانی سے اسود عنسی نے کہا کہ کیا آپ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاتے ہو؟ تو بڑی جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ، پوری ایمانی غیرت کے ساتھ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا، جی ہاں. اس جواب کو سن کر اب اسود عنسی طیش میں آ گیا، اور اس نے ان سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا. انتقام کی صورت یہ نکلی کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے تاکہ ان کے بعد اس طرح کی کوئی اور جرت نہ کرے. بڑا ہی آگ کا لاوا جلایا گیا، اور ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اس آگ کے لاوے میں ڈال دیا گیا. لیکن چونکہ آگ مخلوق ہے اور آگ بھی اللہ کے حکم کی پابند ہے، آگ سے وہ نہیں ہوگا کہ جو آگ والے چاہیں گے، آگ سے بھی وہی ہوگا جو آگ کا رب اللہ چاہے گا. اللہ رب العزت کی ذات نے جس طرح ابراہیم خلیل اللہ پر آگ کو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا کر دیا، ایسے ہی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی اللہ رب العزت کی ذات نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر آگ سے محفوظ ہو گئے. جب آگ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا تو اسود عنسی کے حواریوں نے انہیں مشورہ دیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے. اگر ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ یمن کے ملک میں رہے تو یہ آپ کے ماننے والوں کو مزید بھی آپ کے دین سے ہٹا کر محمد الرسول اللہ کے دین میں داخل کر دیں گے. تو لہٰذا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے. اسود عنسی نے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جلا وطن کر دیا، اور ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جلا وطن ہونے کے بعد ایک ہی جگہ دیکھی جو جائے پناہ تھی، وہ ہے مدینۃ الرسول. سیدھے مدینۃ الرسول پہنچے، اور اللہ کی شان کے مدینہ میں پہنچنے کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا. آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے. ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سیدھے مسجد میں آئے، مسجد کے باہر اپنی اونٹنی کو باندھا، اور اس کے بعد مسجد کے اندر جا کر ایک ستون کے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ایک اجنبی آدمی ہے، نووارد ہے، تو مہمان ہے، ظاہر بات اس کی ضروریات کو پورا کرنا مدینے والوں کی ذمہ داری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو اس کی ضروریات پوچھنے کے لیے پاس بیٹھ کے، جو ہی ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نواز سے فارغ ہوئے تو پوچھا، بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا کہ میں یمن سے آیا ہوں.
جو ہی حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یمن کا نام لیا، فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارے بھائی، یمن میں اسود عنسی نے ہمارے ایک ساتھی کو آگ میں ڈالا اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی حفاظت کی، بتائیے اب وہ کس حال میں ہے؟ اور اس کے بعد اسود عنسی لعین نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور آپ کون ہیں؟ تو ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں عبداللہ بن ثوب ہوں، میرا نام عبداللہ بن ثوب ہے، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کی حفاظت فرما دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سمجھ گئے کہ یہی شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات نے نصرت کا معاملہ فرمایا، فوراً اٹھے اور ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو گلے لگایا اور سیدھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ جب ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ایک طرف امیر المومنین ہیں اور ایک طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے، درمیان میں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت کو دیکھ کر فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمد میں اس طرح کے لوگ پیدا فرما دیے جن کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کا وہی معاملہ ہوا جو حضرت ابراہیم خلیل کے ساتھ ہوا۔ تو یہ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ وہ شخص ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت کی ذات نے آگ کو ایسے ہی ٹھنڈا کیا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے آگ کو ٹھنڈا فرمایا۔ اور یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ جی صرف ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اوپر آگ ٹھنڈی ہوئی، اللہ رب العزت کی ذات ہر دور میں باطل کے سامنے اہل حق کو اپنی نصرت اور مدد کے ساتھ کامیاب فرماتے ہیں۔ پٹیالہ نامی ایک علاقہ ہے ہندوستان میں، اس علاقے میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ تقریر کرنے کے لیے آئے، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ جب تقریر کرنے کے لیے آتے تھے تو وہاں مسلمانوں کے مجمع کے علاوہ ہندو اور سکھ اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اور آج پٹیالہ کے گراؤنڈ میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے لاکھوں مسلمان، ہزاروں غیر مسلم جمع ہیں۔ اس دوران ایک بہت بڑا پولیس کا افسر بلبیر سنگھ، ایس پی سپرڈنٹ پولیس، باوردی اس جلسے کے اندر شریک تھا، اور اس نے آج سوچا کہ ساری دنیا شاہ کے گن گا رہی ہے، آج ذرا آزمائیں بھی تو صحیح کہ یہ حقیقتاً شاہ ہے بھی ہے کہ نہیں۔ جلسہ شروع ہے اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ موجود ہیں، تو اس سکھ پولیس افسر نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے آواز دی، شاہ جی سنا ہے کہ آپ سید ہیں؟ شاہ صاحب نے جواب دیا جی ہاں الحمدللہ میں سید ہوں۔ تو اس سکھ پولیس افسر نے کہا تو پھر سید ہو تو سید کو آگ نہیں جلاتی؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی ہاں الحمدللہ سید کو آگ نہیں جلاتی۔ اسی مجمع میں حضرت مولانا احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ احسان احمد شجاع آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا بھائی مجمع عام میں کرامت کا اظہار نہیں ہوگا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت آج چونکہ سوال مجمع عام کے اندر ہے اور جواب بھی مجمع عام کے اندر ہوگا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی آؤ اپنا ہنر آزماؤ، آؤ اپنا یعنی کہ آگ کو لے کر آؤ اور میں اس کے لیے تیار ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے دونوں ہاتھ یوں پھیلا دیے اور اس سکھ پولیس افسر نے ان کے ہاتھوں پر لا کر آگ کے دیکھتے انگارے رکھ دیے، اور ان دیکھتے آگ کے انگاروں کے رکھنے کے بعد وہ کھڑے ہو کے پاس دیکھتا رہا، کافی دیر تک شاہ صاحب کے ہاتھوں پر انگارے یوں ہی موجود رہے، اور پھر اس نے خود کہا کہ اب پھینک دیجئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب انگارے پھینکے تو آگے بڑھ کے اس نے ہاتھوں کو دیکھا کہ ہاتھ کہاں تک جل گئے اور کتنے چھالے ہوئے۔ جب شاہ صاحب کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی ذات نے شاہ صاحب کے ہاتھوں کی حفاظت فرمائی ہوئی تھی۔ تو فوراً وہ پولیس افسر نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ امت ہے
جس کو امت محمدیہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے ساتھ نصرت اور مدد کے وہی وعدے فرمائے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء کرام کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں۔ تو یہ واقعات ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات مدد کرنے کے لیے اپنے وعدوں پر ایسے ہی عمل پیرا ہیں جس طرح انہوں نے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ مدد فرمائی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی اس سطح کا ایمان والا ہو اور ہم میں سے اس طرح کی کوئی دین کی مدد کرنے والا ہو۔ اللہ ہمیں دین کو پھیلانے میں اور دین کو اپنانے میں اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ يتساءل من كل أيام الصابر